ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے، بے شمار درود و سلام سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. اللہ تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے: اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لو. وہ آگ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس کے اوپر بڑے ہی سخت قسم کے فرشتے مقرر ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ ان کو جو حکم دیا جاتا ہے اسی کو بجا لاتے ہیں. ذرا برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. میرے بھائی، دوستو، ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک آج آخری جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے اسے. کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے
کہ رمضان ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ تو پھر بھی آئے گا، ہم ہوں گے کہ نہ ہوں گے یہ تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن اس وقت جدائی کی یہ پوزیشن اور حالت ہے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی اپنا پیارا ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ وہ رمضان کی وجہ سے ہمارے دلوں میں سکون، ہمارے گھروں میں سکون، ہمارے ایمان میں جوش، ہمارے کاروباروں میں برکت، ہر غریب کے گھر کے اندر خوشحالی، ہر بندے کے مسئلے اللہ نے بلا دی، پریشانیاں ختم ہو گئی۔ اس رمضان کی برکت، وہ رمضان کی رحمتیں، وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا، وہ سحری افطاری، وہ افطاری میں اللہ کے سامنے التجائیں، وہ اللہ کے سامنے آہوزاری، وہ راتوں کا قیام، وہ وطروں کا اللہ کے سامنے پڑھ کے رونا، وہ اللہ کا ذکر کرنا، وہ تلاوت کرنا، وہ اعتکاف بیٹھنا، وہ اللہ کے سامنے سجدے کر کے اللہ کے سامنے اپنی انکساری کو ظاہر کرنا، وہ بخشش، وہ اللہ کی مغفرت، وہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے، وہ جہنم کے دروازے جو بند کر دیے گئے تھے وہ سب کچھ پھر اپنی روٹین پہ، وہ جہنم کے دروازے پھر کھل گئے، وہ ہمارا ازلی دشمن شیطان پھر آزاد ہو گیا۔ اس رمضان المبارک کے بعد وہ پھر اپنے جوش و جذبے کے ساتھ ہمارے اوپر حملہ ور ہوگا۔ وہ اس رمضان کی برکت سے اللہ نے ہمیں بچایا ہوا تھا، جس وجہ سے ہم سارے نمازی بن گئے تھے، جس وجہ سے ہم سارے تلاوت کرنے والے بن گئے تھے، جس وجہ سے ہم سارے صدقہ خیرات کرنے والے بن گئے تھے۔ اللہ کی قسم میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے حیران ہوں، تھوڑا سا سامان ہوتا ہے، اتنی برکت ہو رہی ہے، 2 بندوں کا کھانا 6 بندے کھا رہے ہیں، یار یہ کیا ہے؟ غور تو کرو، ابھی تو 2 دن باقی ہیں، ذرا غور تو کر لو کہ یہ تھوڑا سا کھانا ہوتا ہے، اتنے بندے کھا لیتے ہیں، یہ ختم ہی نہیں ہو رہا، یہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ کچھ تو ہے نا ایسا اس مہینے کے اندر جس سے شاید کہ ہم محروم نہ ہو گئے ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس رمضان کی برکتوں سے نواز دے، اس رمضان کی برکتوں سے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کریں جو محروم رہ گئے، بلکہ ان لوگوں میں شامل کریں اللہ جنہوں نے اس برکات کو لیا، ان رحمتوں کو وصول کیا، اور ان لوگوں کو اللہ کو نے جہنم سے آزاد کردہ لوگوں میں لکھ دیا۔ اس موضوع کا انتخاب اسی لیے کیا کہ رمضان تو جا رہا ہے، لیکن اہل ایمان اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو صرف رمضان میں نہیں، پورا سال ہم نے اللہ کی جہنم سے، اللہ کی آگ سے، اس دہتے ہوئے انگاروں سے، اس شور مچاتی ہوئی آگ سے خود کو بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی انشاءاللہ بچا کے رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ او اللہ کے بندو، خود بھی بچ جاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، دیکھو تم سے دنیا کی آگ برداشت نہ ہوگی، یہ تھوڑی سی آگ ہوتی ہے جو لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں میری جہنم کی آگ ایسی ہے جو پتھروں سے جلائی جاتی ہے، جو انسانوں سے جلائی جائے گی۔ پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی، اللہ تو نے ہمیں بتایا نہیں تھا، اللہ تو نے ہمیں ذکر ہی نہیں کیا تھا کہ یہ اتنی سخت آگ ہے۔ اس آگ سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو بھی بچا لو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو۔ صرف خود داڑیاں رکھ کے نمازیں پڑھنے والے نہ بنو، بلکہ تمہاری بیویاں، بیٹیاں، بہنیں، مائیں، تمہاری ازواج، وہ بھی اللہ سے ڈرنے والی بن جائیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچ جاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچ جاؤ، اس وقت سے پہلے کہ جب اللہ کی عدالت میں کھڑا کر دیا جائے اور اللہ فرما دے اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ لے آج تیرا نامہ اعمال تیرے سامنے ہے،
تیرے لیے یہی کافی ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی ایڈ نہیں کریں گے، اپنی طرف سے کوئی ایڈٹ نہیں کریں گے، اپنی طرف سے کوئی تیرے گناہ لکھ کے تیرے خلاف جھوٹی FIR دے کے تجھے قید کے اندر جہنم کے اندر بند نہیں کریں گے۔ ہم یہ دیکھ لے، اقرا کتاب اس میں پڑھ لے، اچھی طرح تسلی سے پڑھ لے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہے، پریشان نہ ہو، تو تسلی سے پڑھ لے۔ اس میں اللہ نے کچھ اپنی طرف سے تو نہیں لکھا، اس میں اللہ نے اپنی طرف سے کوئی ایڈ تو نہیں کر لیا۔ پڑھ لے، اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو بچا لو، اپنے اہل و عیال کو بچا لو، اس وقت سے پہلے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ اپنی جگہ سے قدم نہ ہلا سکے گا، اپنی جگہ سے 1 انچ بھی آگے اور پیچھے نہیں ہو سکے گا۔ وہ کون سا بندہ ہوگا؟ جب تک کہ وہ یہ جواب نہ دے لے گا تو نے زندگی کہاں گزاری تھی؟ میرے اور آپ کے پاس جواب ہے، اس کا جواب ہے پھنس جائیں گے، واللہ پھنس جائیں گے۔ وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عائشہ جس سے اللہ نے سوال کر لیا وہ تو پکڑا گیا، وہ نہیں بچے گا۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا زندگی کہاں گزاری تھی، اہل ملتان جامعہ رحمانیہ میں جمعہ پڑھنے والوں بتاؤ زندگی کہاں گزاری تھی، کس جگہ پہ گزاری تھی، کیا کرتے رہے تھے، کہاں گزار دی اپنی جوانیاں، کہاں گزار دی اپنی زندگیاں؟ کیا جواب دیں گے؟ اس سے پہلے اللہ پوچھ لے تم نے جمعے بڑے پڑھائے تھے، تم نے جمعے بڑے پڑھے تھے، اس پہ عمل کتنا کیا تھا؟ بتاؤ مجھے کتنا عمل کر کے آئے ہو؟ ہر جمعے میں پہنچتے تھے، ہر جمعے میں مسجد کو بھرا ہوتا تھا، بیان کرنے والا کر رہا ہوتا، ہاں بیان کرنے والے تو بھی بتا جو سب سے مشکل کام ہے، جو سب سے مشکل کام ہے۔ ہم بھی انسان ہیں، ہمارے اندر بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں، اللہ ہم سے بھی پوچھے گا۔ اللہ تو بغیر پوچھے ہی ہمیں معاف کر دینا، اللہ ہماری بخشش کر دے، ورنہ بڑے بڑے خطیب لٹک جائیں، بڑے بڑے خطیب لٹک جائیں، بڑے بڑے واعظ کرنے والے لٹک جائیں، بڑے بڑے خطیب پکڑے جائیں، بڑے بڑے خطیب پکڑے جائیں، بڑے بڑے جمعے پڑھانے والے پکڑے جائیں، بڑے بڑے دروس دینے والے پکڑے۔ اللہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا یار، اللہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا یا اللہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ بڑی مشکل سے جمعہ تیار کیا، واللہ بڑی مشکل سے، کہ اس آگ سے کیسے بچیں، کیسے بچیں گے اس آگ سے؟ کہاں گزار دی زندگی؟ علم پہ عمل کتنا کیا تھا بتاؤ؟ میرے پاس تو جواب نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا کہاں سے مال کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، اور تو نے اپنی جوانی کس چیز میں فنا کر دی؟ نوجوان جواب ہے؟ اب بولو نا یار، آپ پہ جواب ہے، میرے پاس جواب ہے۔ اللہ پوچھے گا جوانی دی تھی تمہیں، کہاں گزار دی، کہاں فنا کر دی؟ یہی جواب دیں گے اللہ فلمیں دیکھنے میں، ڈرامے دیکھنے میں، دنیا کی بے حیائی اور رنگینی میں کھو کے۔ اللہ تیری نافرمانیاں کر کے اللہ میں نے زندگی گزار دی، جوانی گزار دی۔ اللہ مجھے داڑھی سے نفرت تھی، اللہ مجھے سجدوں سے نفرت تھی، میں رمضان میں روزے رکھ کے بس اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتا تھا۔ اللہ
کہاں اللہ پوچھے کہاں گزاری تو نے بتا نا مجھے، کہاں گزاری تو نے 20 سال 22 سال 30 سال 40 سال تک تو نے جوانی گزاری، کہاں مجھے بتا۔ وہ کیا جواب دیں گے اللہ کے بندو، او اللہ کی بندیوں کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے، کیا جواب دیں گے کہ میں نے جوانی ساری زندگی دولت کمانے کے لیے گزاری، یونیورسٹیز کی تعلیم حاصل کرنے میں گزار دی، اللہ میں دنیا میں اس قدر پھنس گیا تھا کہ مجھے تیری پہچان کا علم بھی نہ رہا۔ میں یونیورسٹی میں ٹاپر تو تھا، میں کالج میں ٹاپ کرنے والا تھا، لیکن اللہ تیرے دین سے ناواقف تھا، تیری توحید سے ناواقف تھا، ایمان سے ناواقف تھا۔ یہ جواب دیں گے اللہ کو، کیا جواب دو گے یار؟ اللہ پوچھے گا زندگی جوانی کہاں گزاری، میرے پاس تو جواب نہیں ہے۔ اللہ ہم سے سوال ہی نہ کری، یا اللہ ہم سے سوال ہی نہ کری، بچ جاؤ اس آگ سے۔ استغفر اللہ، بچ جاؤ اس آگ سے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ یارو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ کون سی جہنم؟ فرمایا اس آگ سے بچو۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ جس دن اہل جہنم اہل جنت کو پکار کے کہیں گے، او جنتیو جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، تمہیں پانی مشروب دیے ہیں، دودھ شراب کی نہریں دی ہیں، تمہیں اللہ نے اتنے میٹھے مشروب دیے ہیں، تھوڑے سے ہمیں بھی دے دو، تھوڑے سے ہمیں بھی دے دو۔ آگے سے جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تمہیں ہم کیسے دے دیں؟ اللہ نے ان کافروں پہ جہنمیوں پہ ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، جنت کی نعمتوں کو حرام کر دیا ہے۔ اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچا لو کہ جس دن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ اس جہنم کے اندر ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ بچا لو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو کہ جس دن جہنم کہے گی تم نے کیا سمجھا جہنم چھوٹی سی ہے، جہنم چھوٹی سی ہے، اس کے اندر جناب بھر جائے گی، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، اس جہنم سے بچو۔ یوم تقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، کہ جس دن اس کے اندر اللہ اپنی پوری انسانیت جو جو جہنمی ہوں گے ان کو ڈال دے گا، اور ڈالنے کے بعد وہ پھر کہے گی اللہ اور، اللہ میرے اندر اور ڈال، اپنے باغی اور سرکش اللہ اپنے اور ڈال دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اپنا قدم اس آگ کے اندر رکھ دے گا، پھر وہ کہے گی بس بس اللہ اب میری بات ہو گئی، تم نے کیا سمجھا کہ وہ جہنم چھوٹی سی ہے، 5 مرلے کی ہے، 10 مرلے کی ہے؟ نہیں نہیں، وہ بڑی جہنم ہے۔ بچو خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو، وہ جہنم جس کا کھانا ان شجرۃ الزقوم طعام العصیم، ایسا کھانا ہے، ایسا کھانا ہے جو بھوک کو نہیں مٹائے گا، وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیم، اور ایسا کھانا ہے کہ وہ حلق میں اٹک جائے گا، کانٹے دار ہوگا، حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ بچ جاؤ خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو۔ اللہ فرماتا ہے لیس لہم طعام الا من ذریع، ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا سوائے خاردار کانٹوں والی جھاڑیاں، کانٹوں والے ٹہنیاں، شاخ درخت اللہ تمہیں کھانے کے لیے دے گا۔ فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، یہ کہے گا پانی دو پانی دو پانی دو، جب اس کو پانی پلایا جائے گا نا، فرمایا تانبا پگھلا ہوا ہوگا، یہ پیے گا، اس کا چہرہ سارے کا سارا جھلس کے اس پانی کے اندر گر جائے گا۔ بچ جاؤ، اپنے آپ کو بھی بچا لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کیوں اس دن کے بارے میں فرمایا کہ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، اچھا ان کو لباس دنیا کے متکبرانہ لباس بڑے پسند ہے نا، آؤ پھر تم نہیں بچنا چاہتے نصاب سے، پھر ایک تکبر کرنے والوں کو جن کو نماز میں بھی اپنے کپڑوں کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں اس کو وٹ اور سلوٹے نہ پڑ جائیں، یہ تکبرانہ لباس پہننے والی عورتیں
جو کہتی ہے شادی میں میرا لباس سب سے اچھا ہو، میری تعریف سارے خاندان کی عورتیں کریں، اس شادی میں اس فنکشن میں وہ غریب کی بچی بھی تو ہوگی نا، وہ یتیم کی بچی بھی تو ہوگی نا، وہ یتیم بھی تو ہوگی نا، وہ کمزور اور غریب بھی تو ہوگی نا، وہ کون سی جس کی ماں نہیں ہے، جس کا باپ نہیں ہے، اگر تیرا لباس دیکھ لیا اس نے اور تو وہاں پہ کیا ہے نمائش کرتی پھر رہی ہے، سن پھر اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو آگ کا لباس پہنائیں گے، آگ کا لباس ہوگا۔ اے متکبر کرنے والے مرد و عورت، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے لباسوں کو سنبھالو۔ اللہ فرماتا ہے اس دن ہم تمہاری کھال ادھیڑ کے رکھ دیں گے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک اس دن ہم کافروں کو جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ فرماتا ہے اس دن ہم ان کی کھال کو ادھیڑ لیں گے، اس جہنم کے اندر ان کی کھال کو ادھیڑ لیں گے، ایک فرشتہ کھال کو ادھیڑے گا، ساتھ ہی اللہ نئی کھال دے دے گا، اس کا عذاب مسلسل ہوتا رہے گا۔ بچ جاؤ اللہ کی جہنم سے، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے اہل و عیال کو بچا لو۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کی کھال کو ادھیڑ لوں گا اور پھر دوبارہ کھال پہنا دی جائے گی، پھر ادھیڑ لوں گا، اور فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگ جائے گی، وہ کھال ادھیڑتے رہیں گے، پہناتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ بچ جاؤ اس آگ سے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اس دن مجرم لوگ جو ہوں گے وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے پڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور زنجیر کیسی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم کی زنجیر کا ایک حلقہ جو ہے اگر اسے دنیا کے پہاڑوں پہ مار دیا جائے، پہاڑ ریزہ ہو جائے، اس زنجیروں سے تجھے جکڑا جائے، بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ فرماتا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيى، اس میں نہ وہ زندہ رہیں گے نہ موت آئے گی، تڑپتے رہیں گے، موت مانگیں گے موت نہیں آئے گی، زندگی مانگیں گے زندگی نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے اس دن جب ہم ان کو بالکل تنگ مکان ہوگا، تنگ، یہ نہیں ہے کہ تمہارے لیے کھلی ڈلی جہنم بنا دے گا اللہ، جہاں مرضی دوڑ جاؤ، تمہیں پکڑ کے پھر لانا پڑے۔ اللہ فرماتا ہے تنگ جگہ ہوگی جہاں پہ تمہیں زنجیروں سے جکڑ کے ہم دبا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس دن یہ مانگے گا موت، ایک بار نہیں مانگے گا، یہ کئی بار موت مانگے گا، لیکن ہم اس کو نہیں دیں گے۔ او بچ جاؤ خود بھی اللہ کی آگ سے اور اپنے رشتہ داروں اور بچوں کو بچا لو۔ فرمایا یہ کون لوگ تھے؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے میرے دین کو، میری شریعت کو، میرے اسلام کو انہوں نے مذاق بنا لیا تھا، کھیل تماشا سمجھتے تھے، اور یہ مولوی لگے ہوئے ہیں نمازیں پڑھنے، یہ دنیا لگی ہوئی ہے نمازیں پڑھنے، مجھے اس سے کیا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ جنہوں نے میرے دین کا مذاق بنایا، میرے دین کا مذاق بنایا، اور وغرتہم، یہ کیا ہوئے؟ غرق ہو گئے، دنیا کی زندگی میں غرق ہو گئے، نمازیں گئی، روزے گئے، حج زکوٰۃ گئی، اللہ کی شریعت دین گیا، یہ دنیا میں غرق ہو گئے تھے۔ رمضان میں آئے تھے، رمضان کے بعد پھر دنیا میں غرق ہو گئے، اللہ کو بھول گئے، اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچ جاؤ خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچا لو۔ اللہ فرماتا ہے اس دن جس طرح انہوں نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا، میں بھی ان کو بھلا دوں گا، میں بھی ان کو بھلا دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسے میرے بھائی اپنے آپ کو بچا لو، اللہ کی اس جہنم سے بچا لو جس کے بارے میں اکرمہ رحمہ اللہ مشہور مفسر ہیں، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جہنم میں جو پہلا گروہ جائے گا نا، پہلا گروہ جائے گا، جب وہ جہنم کے دروازے پہ پہنچے گا، 4 لاکھ فرشتے اللہ کی طرف سے ان کو عذاب دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ 4 لاکھ فرشتے پہلے دروازے پہ۔ فرمایا جب اس کو نیچے پھینکیں گے اس جہنم کے گڑھے کے اندر، 500 سال کے بعد یہ جہنم کے دوسرے دروازے پہ پہنچیں گے، اور جب اس دروازے پہ پہنچیں گے تو وہاں بھی 4 لاکھ فرشتے اللہ کے جہنم کی عذاب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ فرمایا ان میں سے 19 فرشتے ایسے ہیں
جو ان 4 لاکھ پہ دروغہ ہیں، ان کی جسامت اتنی بڑی ہوگی کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے کا فاصلہ 70 سال کی مسافت جتنا ہوگا اس کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ مسلسل یہ سلسلہ گروہ در گروہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، بہت زبردست قسم کا دھماکہ ہوا۔ ہم نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا آواز آئی ہے؟ اور وہ صحابہ کو اللہ نے سنایا تاکہ ہم تک یہ پیغام پہنچ چکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی آواز آئی ہے، کیسا دھماکہ ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، آج سے 70 سال پہلے ایک بہت بڑا پتھر جہنم کے اندر پھینکا گیا تھا، آج 70 سال بعد وہ جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے۔ اتنی بڑی جہنم، آپ اس چھت سے 20 فٹ کی چھت سے ایک چھوٹا سا وٹا اور پتھر نیچے پھینک کے دیکھیں، 1-2 سیکنڈ کے اندر نیچے پہنچ جاتا ہے۔ اور جہاں پہ ایک بھاری بھرکم پتھر اوپر سے پھینکا جائے اور اس کو تہہ میں جاتے ہوئے 70 سال لگ جائیں، اور میرے بھائی کیسا ہوگا وہ منظر، کیسی ہوگی وہ جہنم؟ بچ جاؤ اس جہنم سے جس کو جب وہ قیامت کے دن لائی جائے گی 4 ارب 90 کروڑ فرشتے اس کو پکڑ کے لائیں گے، پھر بھی وہ سنبھالنے کے نہیں آئے گی، وہ جوش مارے گی، ان سے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرے گی۔ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے اس کو پکڑنے والے ہوں گے، اور آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے ایک فرشتہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر وہ اپنے پر کا ایک حصہ آپ کی زمین پہ مار دے، آپ کی زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اس جیسے فرشتے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے وہ سارے کے سارے جہنم کو روک رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ جہنم جس کے اندر جہنمی ایک دوسرے کو السلام علیکم نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے لعنت ہو تجھ پہ، وہ آگے سے کہے گا تجھ پہ لعنت ہو، ایک دوسرے کو لعنتیں کرتے پھر رہے ہوں گے۔ وہ جہنم جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ وہ جہنمی کی ایک ڈاڑھ ایک دانت اتنا بڑا ہوگا کہ کوئی شخص 3 دن سفر کرتا رہے تو اس جہنمی کی ایک دانت کو کراس نہیں کر سکے گا۔ وہ جہنمیوں کا دروغہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے کان کی لو سے لے کے کندھے تک کا فاصلہ 70 سال ہے، فرمایا اس کے سر سے لے کے پاؤں تک کا فاصلہ 100 سال ہے، فرمایا اس کے ہاتھ میں جو گرز ہے ہتھوڑا ہے وہ اتنا طاقتور اور اتنا بھاری ہے، اگر وہ ایک مرتبہ زمین پہ مار دے 7 لاکھ انسانوں کا سرما بنا دے۔ وہ جہنم، بچ جاؤ اس جہنم سے اور اپنے اہل و عیال کو بچا لو۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جہنم اس کے اندر ایک سانپ جو ہوگا وہ بختی اونٹ کی طرح بڑے منہ والا ہوگا، اتنا بڑا اس کا منہ ہوگا جتنا اونٹ ہوتا ہے، فرمایا ایک بار اگر ڈنس لے گا 40 سال تک اس کے اثر زہر کا رہے گا۔ فرمایا اس جہنم کا بچھو، یہ چھوٹا سا بچھو ہوتا ہے، اللہ کی قسم اللہ نہ کرے کسی کو کاٹ لے، کتنے دن تک تڑپتا رہتا ہے، اس کی درد نہیں جاتی۔ فرمایا جہنم کا بچھو ایک بڑے کھچر کی جسامت کا ہوگا، وہ ڈنس لے گا تو کئی سال تک اس کی تکلیف نہ جائے گی، اور مجھ سے تو برداشت نہ ہوگا، ہم سے تو برداشت نہ ہوگا۔ اور یارو فکر کرو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اللہ کی جہنم سے بچا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہمیں بتلا دیا، یاد رکھو اس کا ایک شعلہ جو ہے، ایک انگارہ جہنم کا، فرمایا ایک بڑے محل ولے جتنا ہوگا، اور اس کی جو چنگاری اڑے گی نا، جیسے ہم آگ جلاتے ہیں اور اس کی چنگاری اڑتی ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اڑنے والی چنگاری جو ہے اس کی جسامت اونٹ کے برابر ہوگی، اونٹ کے برابر۔ ارے مجھ سے تو یہ برداشت نہ ہوگا۔ اہل ایمان اپنے آپ کو بچا لو، اپنے اہل و عیال کو بچا لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بچنا کیسے ہے؟ اس آگ سے بچنا کیسے ہے؟ سنیے، سب سے پہلے اپنی توحید کو مضبوط کر لو، اپنی توحید تکڑی کر لو۔ اگر آپ کے دل و جان کے اندر توحید داخل ہو گئی اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں مر تو سکتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنا سکتا، تو یاد رکھو انشاءاللہ
ایک نہ ایک دن میرا رب تمہیں جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ توحید، اللہ اکبر، توحید بیان کرو تکلیفیں آتی ہیں، توحید بیان کرو لوگ ناراض ہوتے ہیں، توحید بیان کرو اپنے اور بیگانے ناراض ہوتے ہیں، توحید بیان کرو عام لوگ بھی ناراض ہوتے ہیں، ریاستیں بھی ناراض ہوتی ہیں، توحید بیان کرو وہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں کب کہا نہ کرو، ہاں کہو زمین و آسمان اللہ نے بنائے، یہ پانی چشمے اللہ نے بنائے، یہ ہوائیں چلائی اللہ نے، انسانوں کو اللہ کو خالق مانو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کو مالک مانو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کو رازق مانو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کو ساری کائنات کا نظام چلانے والا مانو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن توحید کا جو دوسرا حصہ ہے نا اس کو بیان نہ کیا کرو، اس کو بیان نہ کیا کرو، پھر تمہارے اوپر مشقتیں آئیں گی۔ جب تم کہتے ہو نا ساری عبادتوں کا مستحق اللہ ہے، اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا، سارے حکم اسی کے چلیں گے، پھر کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تم بڑی سخت توحید بیان کرتے ہو۔ یاد رکھو توحید نرم ہو یا سخت، انشاءاللہ تعالی ہم کسی صورت توحید سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم مر تو سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ اللہ کی توحید کو بیان کرنے اور اس پہ عمل کرنے سے واپس ہٹ سکتے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی۔ توحید پکی کر لو، انشاءاللہ جہنم سے بچ جاؤ گے۔ اور اپنے بچوں کے بھی کراؤ نا یار، اپنے بچوں کی کراؤ، تکڑا کرو ان کو، تکڑا کرو۔ یہ سکولز، یہ انگلش میڈیم، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آپ کے بچے کو دین سکھا رہے، تربیت دے رہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، خالی خالی۔ یہ تو پڑھاتا ہے داتا صاحب کا عرس، یہ تو پڑھاتا ہے قبر پرستی کی درس، یہ تو دیتا ہے صوفیزم کا لیکچر، یہ تو دیتا ہے دنیا سے، دنیا الگ ہے اور جناب دین جو ہے وہ مسجد تک ہے، اور یہ سب کچھ۔ اپنے بچوں کی توحید پکی کرو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے پیچھے بیٹھا تھا، کہا عبداللہ بات سن، اللہ کا شریک نہ بنائیں، چاہے تجھے کاٹ دیا جائے چاہے تجھے جلا دیا جائے۔ بچے کو سبق دے رہے ہیں اللہ کے نبی، یہ ہے تربیت، اور یہ ہے سکول، محمدی سکول کہ پہلا سبق۔ عبداللہ ابن مسعود چھوٹے بچے ہیں، کوئی بڑی عمر کے نہیں تھے، کہا میرا بچہ، میرا بیٹا بات سن، اللہ کا شریک نہ بنائیں، چاہے تجھے کاٹ دیا جائے چاہے تجھے جلا دیا جائے، اللہ کا شریک نہ بنائیں میرا پتر۔ سن، ساری کائنات مل کے تجھے نقصان دینا چاہے، اللہ نہ چاہے تجھے نقصان کوئی نہیں دے سکتا میرا پتر، ساری دنیا مل کے تجھے فائدہ دینا چاہے، اللہ نہ چاہے تو یاد رکھ تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہ بچے کو توحید سکھا رہے ہیں کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توحید پکی کرو۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ اہل حدیث کی بیوی، اہل حدیث کی بیٹی، اہل حدیث کی ماں کیوں جائے تعویذ لینے، کیوں جائے کڑے پڑھانے، کیوں جائے جناب جعلی بابوں کے پاس، کیوں جائے دوسروں کے پاس؟ اس کا مطلب ہے تو نے اپنی بیوی کو توحید سکھائی نہیں، تو نے اپنی بیٹی کو توحید سکھائی نہیں، تو نے اپنی… ہم کتنے اہل حدیثوں کو دیکھتے ہیں واللہ ان کے بچوں کے پاؤں کے اندر دھاگے، ان کے گلوں کے اندر دھاگے، ان کے بازوں کے اندر دھاگے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ اور جس کی ماں نہیں مانتی، اس کی دادی نہیں مانتی، اس کا مطلب ہے اہل حدیث ہو، تم نام کے اہل حدیث ہو، کام کے اہل حدیث نہیں ہو۔ تم اپنے گھر میں اللہ کی توحید نہیں نافذ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ توحید آپ کو اللہ کی جہنم سے بچائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص قیامت کے دن لائے جائے گا، اس کے نام اعمال کے 70 رجسٹر ہوں گے، 70، اور ہر ایک رجسٹر فرمایا تا حد نگاہ بڑا ہوگا، گناہوں سے بھرا ہوا۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے یہ سارے کام تو نے کیے ہیں، یہ سارے کام تو نے کیے ہیں؟ سر جھکا کے عاجزی کے ساتھ کہے گا اللہ مجھ سے ہو گئے تھے یا اللہ، میں نے کر بیٹھا تھا یا اللہ، مجھ سے ہو گئے تھے یا اللہ۔
اللہ بالکل کیے اللہ، تیرے سامنے کیسے بھاگ سکتا ہوں اللہ، کیسے تیرے سامنے جھٹلا سکتا ہوں اللہ، تجھے تو سب پتا ہے، تو عالم الغیب والشہادہ ہے، سارا علم تیرے پاس ہے اللہ، میں نہیں جھٹلا سکتا، سب کچھ کیا ہے اللہ کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا یہ ایک پلڑے کے اندر ڈال دو، اللہ فرمائے گا جاؤ اس کی توحید لاؤ، توحید لا الہ الا اللہ لے کے آؤ، لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا اس کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو، یہ توحید کی طاقت اتنی زیادہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو ہوا میں اڑا دے گا اور اللہ اس کے جنت کے سرٹیفکیٹ جاری کر دے گا۔ توحید پکے ہو جو توحید میں اللہ کے بندو، یہ میرا یار ہے، مجھے کہتا ہے چل شباز کلندر کا جھولا لے آتے ہیں، سہری صحیح، یہ مجھے کہتا ہے فلاں شرک میں شامل ہو جا، فلاں شرک میں شامل ہو جا، انکار کر دو، انکار کر دو، کہو نہیں نہیں تیری میری دوستی اللہ کی بنیاد پہ ہے، اگر تو اللہ کی بغاوت کرے گا میری تیری کوئی دوستی نہیں ہے، میرا یار، میرا دوست، میرا ولی میرا اللہ ہے، سب سے پہلے میرا اللہ ہے، باقی دنیا بعد میں ہے، سب سے پہلے اپنی توحید کو پکا کر لو اور اس کے بعد اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ اس وجہ سے جہنم کی آگ میں آئیں گے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ جو بعد میں آئے انہوں نے کیا کیا، اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو ضائع کر دیا، رمضان میں تو نمازیں پڑھی، جیسے سورج طلوع ہوا شوال کا چاند نظر آیا نمازیں گئی، مسجد ویران، اعتکاف والے گم، نمازی گم، اور جناب تراویہ پڑھنے والے گم، فجر پڑھنے والے گم۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جہنم میں جو آئے پڑے ہیں نا، غیہ وادی کے اندر، غیہ وادی کے اندر جو آئے پڑے ہیں نا، یہ نماز انہوں نے چھوڑ دی تھی، نماز چھوڑ دی تھی۔ روزے دارو، اللہ نبی کے پیارو سن لو، اگر نماز رمضان کے بعد چھوڑ دی تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یہ جہنم کی ایک وادی ہے، اس کا نام ہے غیہ، اس کے اندر پڑے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ اللہ یہ غیہ کیا چیز ہے؟ فرمایا غیہ وہ وادی ہے جہنم کی جس کے اندر سارے جہنمیوں کا لہو کچلو پیپ اکٹھی کی جائے گی اور اس کو پلائی جائے گی کہ نماز چھوڑنے والے، ضائع کرنے والے، یہ پکڑ، یہ تیری بیٹی بھی ساتھ، تیری بیوی بھی ساتھ، تو بھی ساتھ، سارے بے نمازی، پورے ٹبر اللہ تعالیٰ پوری جہنم کی بھری ہوئی پیپ سے وادی کے اندر پھینک دے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اگر خود بھی بچنا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانا ہے تو نمازی بن جاؤ، اپنے گھر میں آرڈر جاری کر دو، بے نمازی کی کوئی گنجائش نہیں ہمارے گھر میں، بے نمازی ہمارے گھر میں نہیں رہے گا، ہم اس نحوست بری شخصیت کو اپنے گھروں میں نہیں رکھیں گے۔ ما سلککم فی سقر، اور کیوں جہنم میں آئے پڑے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، اس لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ نے ہمیں جہنم میں پھینک دیا۔ انشاءاللہ آج کے بعد انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ باہر والے بھائی بھی وعدہ کریں نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سے راضی ہو یار، جہنم بڑی سخت ہے، بڑا مشکل راستہ ہے، بڑا مشکل راستہ ہے۔ اللہ خود دعوت دے رہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اوے تم بھی بچ جاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو۔ اور کیسے بچنا ہے؟ سب سے پہلے توحید، اور پھر اس کے بعد نماز سے پکے ہو جو، نماز پکی کر لو۔ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا یار، 10 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ آیا اللہ کے سامنے سجدے کیے، رب کو راضی کیا، جا تو اپنی دکان چلا، تجھے کس نے روکا ہے؟ جا تو اپنا کاروبار چلا، تو اپنی جاب کر، بزنس کر، جو مرضی کر، لیکن جب بلاوا آ جائے اللہ اکبر، ہر چیز بند کر کے کہے میں چلا اپنے رب کی طرف، مجھے نہیں چاہیے یہ دنیا اور دنیا کے کاروبار، میں اپنے رب کی نماز پڑھوں گا، اس کے بعد باقی باتیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک قصور تو ان کا تھا کہ جو بے نمازی تھے ہم نے ان کو وادی غیہ میں ڈال دیا، اور دوسرے کون تھے؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اپنی شہوانی خواہشات، اپنے نفس کے پیروکار، بے حیا، بے شرم، بے حیا اور بے شرم، یہ لڑکے اور لڑکیاں
اور یقین کریں بڑا افسوس ہوتا ہے، دنیا گھبرا رہی ہے، اہل کفر جو ہے وہ ڈرتا ہے، لرزتا ہے کہ پاکستان کے اندر 60-70% نوجوان ہیں، 60-70% نوجوان، عالم کفر ڈرتا ہے اللہ کی قسم۔ اس لیے تو انہوں نے پاکستان کے اندر 15-20 کروڑ موبائل لانچ کیے کہ اگر یہ نوجوان اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے سامنے رونے والے، قرآن کو پکڑنے والے، لا الہ الا اللہ کا پھریرا لہرانے والے بن گئے تو یہ پوری دنیا پہ حکمرانی کریں گے۔ میں کہا نہیں، ان کو عورتوں کے چکر میں لگاؤ، لڑکیوں کے چکر میں لگاؤ، اور لڑکیوں کو لڑکوں کے چکر میں لگاؤ، اور ان کو فرینڈ شپ، ریلیشن شپ اور بے حیا جملے۔ اللہ کی قسم ہمیں اپنے بڑوں کو، اپنے بڑے بھائی یا اپنے سے بڑے کسی بندے کو یار کہتے ہوئے شرم آتی ہے، یقین کرے حیا آتی ہے، یار کیسے کہیں گے؟ اور یہاں پہ معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، ماں بیٹی کو یار، بیٹی ماں کو یار، ابے کو یار، چاچے کو یار، سب کے ساتھ یہ جملہ، یہ لفظ۔ فرمایا یہ شہوات اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے شیطانی راستے کو چننے والے، فرمایا قیامت کے دن جہنم کے اندر ان کو بھی ہم پیپ پلائیں گے، پیپ۔ کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اشارہ فرمایا، جو جہنم میں پڑے ہوں گے وہ بھی بچ جاؤ یار، خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 گروہ ایسے ہیں جو میں نے نہیں دیکھے، میں نے نہیں دیکھے، میرے بعد آئیں گے، میں نے نہیں دیکھے۔ کیا مطلب؟ میرے محمد کے دور میں وہ تھے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ایک گروہ وہ جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے اور وہ عوام کے اوپر ظلم ڈھائیں گے، اس گروہ کو میں نے نہیں دیکھا۔ اور دوسرا گروہ ان عورتوں کا ہوگا جو باریک لباس پہننے والیاں ہوں گی، اور ان کے وہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ نظر آئیں گی، باریک لباس پہن کے، چست لباس پہن کے اپنے جسم کی نمائش کرنے والی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت تو دور کی بات، اللہ ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا، جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ کو انفسکم واہلیکم نارا، جب تو جیب سے پیسے نکال کے دے رہا ہوتا ہے نا، میری بیٹی یہ لباس لے لے، میری بیوی یہ لباس لے لے، اماں جی تو بھی لباس لے لے، لیکن اس لباس کو چیک بھی کیا کر کہ میری بیوی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کی خوشبو سے محروم تو نہیں ہو رہی۔ کو انفسکم واہلیکم نارا، آنکھیں 4 رکھو، بدھو نہ بنو، الرٹ ہو جاؤ۔ تم گھر کے قوام ہو، بڑے ہو، مسئول ہو، اللہ تمہیں پکڑے گا۔ تیری اہل حدیث تجھے اللہ تعالیٰ پکڑ کے میدان محشر میں کھڑا کرے گا۔ تو اپنے گھر میں عورتوں کے اوپر نگران نہیں بنایا گیا تھا؟ دے جواب یہاں پہ۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی جنت میں ہو اور بیٹی آپ کی جہنم میں ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں آپ جنت میں ہو، بیوی آپ کی جہنم میں ہو؟ آپ چاہتے ہیں آپ جنت میں ہو اور آپ کی والدہ جہنم میں ہو؟ قطعاً نہیں چاہیں گے۔ کو انفسکم واہلیکم نارا، ان کے کپڑوں کو چیک کرو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز، چال ڈھال، گفتار، حرکات، موبائل، سب کچھ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ نظر آئیں گی، اور یہ اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی کسی کی طرف مائل ہوں گی۔ یہ ہیں جہنم والی عورتیں۔ فیشن ہے جی، کافروں کو دیکھا، ڈرامے میں دیکھا، فلموں میں دیکھا، بس فیشن ہے، ہم تو کریں گے، کسی کو اچھا لگتا ہے لگے، نہیں تو اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اور رہی صحیح کسر ان اسلام آبادی آنٹیوں نے نکال دی، پنڈی کی آنٹیوں نے نکال دی۔ انہوں نے کہا جیسے مرضی کپڑے پہنو، تمہیں کیا ہے، میرا کپڑا میری مرضی ہے۔ ہاں قیامت کے دن اللہ بھی فرمائے گا جہنم بھی میری، فرشتے بھی میرے، اور یہاں پہ مرضی بھی میری چلے گی۔ اللہ کی مرضی چلے گی، پھر اللہ کے سامنے کسی کی مرضی نہیں چلے گی۔
پھر روئیں گے چگھاڑیں گے لیکن کچھ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو بچا لو، بچا لو، اللہ کی جہنم سے بچا لو۔ اپنے اہل خانہ کو خود یہ سبق سیکھو کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی خیانت نہیں کرنی۔ خیانت کرنے والے فرمایا اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اسی طرح متکبر مرد اور عورتیں جن کے اندر تکبر ہے، برادری کا تکبر، لباس کا تکبر، اپنے حسن کا تکبر، اپنے چہرے اور جسم کا تکبر، اپنے خاندان کا تکبر، اپنے بیٹوں پہ تکبر، اپنے کاروبار پہ تکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کو چیونٹیوں کی شکل بنا کے، مردود اور پھٹکار والی شکل بنا کے اللہ ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ انشاءاللہ ہم نے بھی بچنا اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے انشاءاللہ۔ بچوں کو بچپن سے ہی درس دیا کرو میرا بیٹا عاجزی کرتے ہیں، یہ انکل ہیں، ٹھیک ہے نا، صفائی کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے، یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ ہمیں دودھ دینے آیا ہے، ہاں یہ انکل ہے، یہ ہم دکان سے سامان لے رہے ہیں، ان کو بیٹا انکل کہو، چچا کہو، ہیں ان کو ادب سے پیش آؤ۔ اپنے بچوں کو شروع سے عاجزی سکھاؤ، انشاءاللہ تعالی بڑے ہو کے وہ بدتمیز نہیں بنیں گے، آپ کی بھی عزت کریں گے، ہر آنے جانے والے کی عزت کریں گے، تکبر ان کے جسموں سے نکل جائے گا۔ یاد رکھیں یہ تربیت بچپن میں ہوتی ہے، جب یہ بڑے ہو گئے کسی اور کے ہتھے چڑھ گئے تو پھر تربیت نہ ہو سکے گی۔ اسی طرح یاد رکھیے اللہ اکبر، عہد شکنی کرنے والا اس کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ظلم کرنے والا ظالم کوئی بھی ہو، اکثر بچیوں کے اوپر، خواتین کے اوپر، بیٹیوں کے اوپر ساس اور سسر کا ظلم بڑا مشہور ہے، کسی حد تک سچ بھی ہوتا ہے اور کسی حد تک جھوٹ بھی ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں وہ ساس اور سسر جو اپنی بہو پہ ظلم کے پہاڑ ڈالتے ہیں، اور حقیقت بھی اگر یہی ہے، اللہ کی قسم اللہ ان کو قیامت کے دن ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں ڈالے۔ وہ بیٹی نہیں ہے، وہ کسی کے جگر کا ٹکڑا نہیں ہے، جب وہ اپنی ماں کو رو کے بتاتی ہے ماں آج مجھے مارا ہے، میرے سسر نے مارا ہے، اماں بات کوئی نہیں تھی، چھوٹی سی بات تھی، وہ کسی کے جگر کا ٹکڑا نہیں ہے، کیا اس کی صدا اللہ کے عرش پہ نہیں جائے گی؟ ساس سسر ٹھیک ہو جائیں، واللہ اپنی بیٹی سمجھیں اللہ آپ کے گھر کو جنت بنا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تمہاری بیٹی سے بھی تو خطا ہو جاتی ہے نا، کیا کرتے ہو اسے مارتے ہو، اس پہ ظلم کرتے ہو، اسے یہی کہتے ہیں نا بیٹا ایسا نہیں کرتے، تو بیٹی ہے، بیٹیوں والی حرکت کر، جیسا سلوک اپنی بیٹیوں سے رکھتے ہو وہاں بھی وہی رکھو۔ دین کا سارا امپلیمنٹ بہو پہ اور اپنی بیٹیاں کرے عیاشیاں تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ سن لو، کوئی بھی ظالم اللہ اس کو جہنم میں پھینکے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی برادری قبیلے کا ہو، ظلم کرے گا جہنم میں اللہ ڈال دے گا۔ اسی طرح ناحق قبضے کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ اسی طرح اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہ کرنا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 3 4 بیویاں دی ہیں ان میں عدل کرو، انصاف کرو۔ کیا عدل و انصاف ہے؟ ان کی جو ضروریات ہیں اپنی طاقت کے مطابق پوری کرو، جو وقت ہے پورا ان کو طے کر کے دو، بس کہ لمبا چوڑا کوئی یہ فارمولہ نہیں ہے جی عدل نہیں کر سکتے، عدل نہیں کر سکتے، عدل کروائے گا اللہ، تم کرنے والے بنو۔ لاکھوں کروڑوں بیٹیاں بیوہ متعلقہ گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن کیا ہے ہمارا معاشرہ میڈ ان ہندوستان، جو بیوہ ہو جائے متعلقہ ہو جائے ختم، بھائی اب یہ سفید ساڑی پہن لے اور بیٹھی رہے گھر ساری زندگی، اس سے کوئی شادی کرنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سود کھانے والے، جوا کھیلنے والے، یہ سارے جہنم میں ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، میری بہن بیٹی تیرا خامد اگر حرام کما رہا ہے نا، اسے بٹھا کے سمجھا، اسے کہے میرا سرتاج اور میرے سر کا تاج سن، کچھ بھی نہیں لائے گا نا، میں پیازوں کے ساتھ، میں دہی کے ساتھ، میں چٹنی کے ساتھ، میں کچھ کر کے میں روٹی کھا لوں گی، میں سادے کپڑے پہن لوں گی، میں تو اس سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گی۔ میرے سرتاج حرام سے بچ، جوئے سے بچ، شراب سے بچ، ہر اس کمائی سے بچ جا۔
جو حرام راستے سے آتی ہے میرے سرتاج میں بھوکی پیاسی رہ لوں گی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر یہ بی بی مائی یہ بیوی جو ہے اپنے خاوند کو اتنا حوصلہ دے دے نا تو یقین کریے 90% کام ہو جائے گا۔ وہ کہے گا جب میری بیوی میرا ساتھ دینے کو تیار ہے، میری بیٹی مجھے کہتی ہے بابا مجھے وہ عیاشی والے لباس نہیں چاہیے جو حرام سے آئیں، بابا میں ہلکے کپڑے پہن لوں گی، میں تو اس سے ڈیمانڈز نہیں کروں گی۔ اور جب بیٹی کہہ دے، بیٹا کہہ دے، بیوی کہہ دے قو انفسکم وعلیکم نارا، بچاؤ اللہ کے بندیوں بچاؤ، اپنے خاوند کو کہہ دو، باپ کو کہہ دو، بھائی کو کہہ دو ہمیں وہ دولت نہیں چاہیے جو حرام راستے سے آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یہ پیشہ ور بھکاری، ایک تو یہ ہیں جو روڈوں پہ پھر رہے ہیں، ایک سفید پوش بھی پیشہ ور بھکاری ہے، بڑے اچھے کپڑے پہنیں گے اور جناب ہر دوسرے تیسرے بندے کے پاس پہنچ جائیں گے جی تھوڑی سی امداد کر، تھوڑی سی امداد کر۔ وہ مانگتے مانگتے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت کے دن ان کے چہروں کا گوشت گم کر دے گا۔ پیشہ ور بھکاری، جھوٹی تہمت لگانے والے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی جہنم کی آگ میں ڈالے گا، اور قرآن کو چھوڑنے والے بدعتی، ان دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کے اندر پھینکے گا۔ یاد رکھیے اللہ کی فرما برداری کو بجا لاؤ، اور اس نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، خود بھی رکو اور اپنے اہل خانہ کو بھی روکو کہ ہم سب مل کے انشاءاللہ اللہ کی فرما برداری کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز پہ تیار کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنے بچوں کو ذکر کی دعوت دو۔ میرا بیٹا جب نماز پڑھ دی ہے نا، چھوٹے بچوں کو چھوٹی تر دعوت دیا کرو، جب نماز پڑھ دی ہے نا اس کے بعد بیٹھنا ہے، 33 بار پڑھنا ہے سبحان اللہ، کس طرح پڑھنا ہے وہ گننا سکھاؤ اسے، 33 بار پڑھنا ہے الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ میرا پتر آیت الکرسی یاد کر لے، ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے، صبح شام کی دعائیں پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ذکر اذکار اپنے بچوں کو سکھاؤ انشاءاللہ تعالی۔ یہ آج چھوٹے ہیں کل بڑے ہوں گے۔ ہم نے دیکھے ہیں وہ بچے جن کے ماں باپ نے محنتیں کی، آج ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں ان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، وہ تراویحوں کی پہلی صف میں ہوتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے لیے رو رو کے کہہ رہے ہوتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اپنے بچوں کو اللہ کا ذکر سکھاؤ اگر اللہ کی جہنم سے بچانا چاہتے ہو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم 7 سال کا ہو جائے بچے کو تربیت کرو، پتر نماز پڑھتے ہیں، فجر یہ ہے، ظہر اس کو کہتے ہیں، عصر اس کو کہتے ہیں، اور جب 10 سال کا ہو جائے پھر دھمکاؤ، ہلکی مار بھی اسے مارو تاکہ جب یہ بالغ ہو پکا نمازی بن چکا ہو۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچو، اپنے اہل و عیال اور بچوں کو بھی اللہ کی جہنم سے بچاؤ۔ اس لیے ان کی تربیت کرو، ان کی آنکھوں میں حیا ہو، ان کے کردار میں حیا ہو۔ اور جب باپ اپنے بیٹے اور بیٹیاں لے کے ساتھ ڈرامے دیکھے گا، ساتھ بیٹھ کے فلمیں دیکھے گا، ساتھ بیٹھ کے تھیٹر دیکھے گا، ساتھ بیٹھ کے سارا کچھ بے حیائی کے منظر دیکھے گا، وہ کہاں سے تربیت کرے گا؟ وہ تربیت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اہل و عیال کو بھی اپنی جہنم سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔